الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو تمام ضروریات سے نکال کر، تمام مشغولیات سے نکال کر اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا. میرے محترم بزرگوں، ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے جو کھیتوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں اور کام و کاج میں مشغول ہوں گے، لیکن انہیں اللہ نے توفیق نہیں دی. اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی توفیق دیتے ہیں. اللہ جسے توفیق دیتے ہیں اسے ہی اپنے گھر بلاتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، انسان کہیں جانے کے لیے سفر کرتا ہے تو اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو دہلی جانا ہو، ان کے لیے آپ ٹکٹ کٹوائیں گے، سارا سامان پیک کروائیں گے، پھر آپ جائیں گے اس کے لیے. اسی طریقے سے ہمارا جو نماز ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہم کیا تیاریاں کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو چاروں رکعت میں صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، یعنی قل اللہ کی صورت. میرے محترم بزرگوں، نماز کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے ہمارا قرآن کریم صحیح ہونا. بہت سارے حضرات آ کے پوچھتے ہیں دعائے قنوت میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں. پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں یاد کرنے کی. نماز پڑھنے کے لیے کم از کم 10 سورت یاد ہونے ضروری ہے. میرے محترم بزرگوں، من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے جب ان کے والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہے. جو ہمارا اصل زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت ہے، لیکن اس کے لیے پہلے تیاریاں ہونا نا. ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے ہماری نماز قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ پورے دن چغل خوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، پھر آ کے مسجد میں سجدہ کرتے ہیں. کہاں سے ہماری نماز قبول ہوگی؟ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کی صفائی ضروری ہے، دل کی صفائی ضروری ہے، جگہ کی صفائی ضروری ہے. اگر کسی کو آپ نے ناحق پریشان کیا ہو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. شیطان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. بس ایک تو غلطی کی تھی انہوں نے، اس جدو یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا.
ان کو شیطان کا طوق پہنا دیا گیا. ہم تو دن میں ہزارہاں غلطی کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، زمین و آسمان میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. بس ایک غلطی کی بنا پر ان کو شیطان کا طوق پہنا دیا گیا. اگر انسان چاہے پورے دن سارے کام کرے لیکن سونے سے قبل اپنے دامن میں جھانکیں، تسلی کریں، تسلی بخش سوچیں ہم نے پورے دن کتنے غلط کام کیے ہیں، کتنے اچھے کام کیے ہیں، وہ یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار ضرور کر لیا کرے سونے سے پہلے. کیا پتہ وہ رات ہماری آخری رات ہو. میرے محترم بزرگوں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے ہمارا گھر اچھا ہو، ہمارے پاس گاڑی ہو، ہمارے پاس بنگلے ہو، ہمارے پاس ہر سامان ہو. لیکن کسی انسان کی خواہش نہیں کہ ہمارا ایمان بھی اچھا ہو، ہماری نماز بھی اچھا ہو، ہمارا دین بھی اچھا ہو. میرے محترم بزرگوں، نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، اصل نماز میں خشوع و خضوع کو پیدا کرنا کمال ہے. آج ہمارا حال ایسا ہے، عصر پڑھتے ہیں مغرب غائب، مغرب پڑھتے عشاء غائب، عشاء پڑھتے فجر غائب، فجر پڑھتے ظہر غائب. یہ کوئی نماز ہے؟ آپ صبح کا کھانا کھا لیں، پورے دن بھوکا رہیں، شام کو بھی نہ کھائیں، پھر دوسرے دن کھائیں. جس طرح ہمارے پیٹ کے لیے غذا ضروری ہے، اسی طرح دین کو پانے کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا راستہ پانے کے لیے نماز ضروری ہے. انسان کے اندر 360 جوڑے ہیں، اگر ایک جوڑ بھی خراب ہو جائے تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے نماز ہے. میرے محترم بزرگوں، جس کی نماز صحیح اس کا سب چیز صحیح. اس لیے کہا گیا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے جب ان کے والدین کو اس گنا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا. 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. میرے محترم بزرگوں، فیصلہ لیا جا چکا ہوگا لیکن حافظ قرآن کو حکم ہوگا، حافظ قرآن کی برکت سے اس 10 آدمی کو جنت آتا ہوگی. لیکن اس حافظ قرآن کو جس نے قرآن پڑھ کر عمل کیا ہوگا اور قرآن کو ہمیشہ پڑھتا رہا ہوگا، یقینی ہم قرآن کریم کو حفظ کر لیے، پورے سال چھوڑ دیے، قرآن کریم کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. عمل کرنا بھی ضروری ہے، پڑھنا کمال نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا کمال ہے. قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا، جہنمیوں کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، ان کی گرمی سے دماغ کھولے گا، دماغ کھولتے ہوئے ساری چیزیں نیچے گریں گی. سب سے ہلکا عذاب ہوگا اور جہنمی یہ سوچیں گے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنی قبروں سے جو اٹھیں گے ان کی شکل خنزیر کی طرح ہوگی. ترابا، قیامت آنے سے پہلے سارے جانور مٹی ہو جائیں گے. تو لوگ کہیں گے جانور مٹی ہو گئے لیکن یہ کہاں سے جانور آ گئے؟ تو کچھ لوگ کہیں گے تمہیں نہیں معلوم یہ وہ لوگ ہیں جن کی موت بغیر نماز پڑھے ہوئے ہوئی تھی، اس لیے ان کی شکل تک بدل دی گئی. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں، سال کے 4 نمازی نہ بنیں، جمعے کی نمازی، بقرعید کی نمازی، عید کی نمازی اور شب برات کی نمازی. میرے محترم بزرگوں، کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے والے بنائیں. خود بنیں، کوشش کریں گے کیونکہ کہیں جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، سواری کا انتظام کرتے ہیں جب جاتے ہیں. میرے محترم بزرگوں، قرآن کریم کا ایک واقعہ ہے. ایک مزدور تھا، بہت ہی غریب مزدور تھا، یعنی جتنا کماتا تھا اتنا شام کو خرچ کرتا تھا. ایک روز مزدوری کر کے بازار سے جا رہا تھا
تو بازار میں دیکھا ایک دکان ہے، دکان میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے دیکھا بھیڑ لگی ہوئی، کچھ نہ کچھ معاملات تو ضرور ہوگا۔ جب اس دکان پہ پہنچا دیکھا بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، موٹی موٹی کتابیں۔ تو دکاندار سے معلوم کیا بھائی یہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں یہ کون سی کتابیں؟ دکاندار نے کہا اور ان کی فضیلت بتلائی، یہ قرآن کریم ہے، اس سے بڑا کوئی کتاب نہیں ہے۔ 4 کتابیں آئی تھی آسمان، 3 کتابوں کو اٹھا لیا گیا کیونکہ اس میں رد و بدل ہو گئی، لیکن قرآن کریم کا حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے لیا ہے، اس میں کوئی زبر زیر کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو ان کی فضیلت انہیں بتلائی گئی۔ اس مزدور کے دل میں ایک بات کھٹکی اور جتنی مزدوری کر کے لایا تھا ان پیسوں کا انہوں نے قرآن کریم کو ہدیہ لے لیا۔ اب قرآن کریم کو جب گھر پہ لے کے آتا ہے، گیٹ پہ دستک دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، جب ان کی بیوی گیٹ کھولتی ہے تو اپنے شوہر سے کہتی ہے لائیے جتنے پیسے کما کے لائے، تو بچے صبح سے بھوکے ہیں۔ آج کل کے اتنا نہیں تھا کہ گھر میں چاول گیہوں اناج سب بھرے ہوئے تھے، یعنی جتنا کماتا تھا اتنا ہی کھاتا تھا۔ آج کا پیسے تو نہیں ہے، آج جتنے میں نے مزدوری کمائے تھے ان پیسوں کا میں نے کچھ ہدیہ کے طور پہ لے لیا ہے، اور ایسی چیز لی ہم نے جو اس سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف اور قرآن کریم کو ایک طرف رکھا جائے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو شوہر کہنے لگا، بیوی کہنے لگی شوہر سے اب بچے تو بھوکے ہیں، اب بچوں کو کیا کہا جائے، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کچھ پکے گا کھائیں گے۔ تو آج کل کی طرح یہ نہیں تھا کہ روزانہ گوشت کھا رہے ہیں، پہلے ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں مہینے میں کبھی گوشت مل جایا کرتا۔ تو ان کا شوہر نے کہا بچوں سے کہہ دو کہ کل گوشت کا انتظام ہوگا، آج تم آرام کر لو، کل انشاءاللہ گوشت کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تو بچوں کو پہلا فسلا کر سلا دیا گیا۔ اب جب قرآن کریم کو گھر پہ لے آئے، اب لے تو آئے لیکن رکھا کیسے جائے، رکھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو دونوں میں مشورہ ہوا، ان کے شوہر کہنے لگے قرآن کریم کو میں پوری رات اپنے سر پہ رکھوں گا، تم آرام کر لو۔ ان کی بیوی کہنے لگی نہیں، ثواب میں ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ اکیلے ثواب کمائیں گے۔ تو دونوں میں مشورہ ہوا کہ آدھی رات قرآن کریم کو آپ رکھیں گے اور آدھی رات قرآن کریم کو ہم رکھیں گے۔ بتایا جاتا ہے اس قرآن کریم کو رکھنے کی وجہ سے پوری رات قرآن کریم کو جو رکھا گیا، میاں بیوی حافظ قرآن پڑھ گئے۔ قرآن کریم کا ہی مرتبہ میرے محترم بزرگوں، قرآن کریم کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کریم کے اوپر اگر کوئی دھول غبار پڑ جائے اسے صاف کرنا بھی ثواب ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، اگر آپ سن رہے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا پڑھنے والے کو مل رہا ہے۔ پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ بنگلور میں 60 سال کی بوڑھی اماں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی اب زبان نہیں پلٹے گی، اگر کوشش کریں گے تو ہر کام آسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو سیکھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، کیونکہ جب تک ہم قرآن کریم کو نہیں سیکھیں گے، قرآن کریم کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارا نماز درست کہاں سے ہو جائے گی۔ نماز کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو سمجھنا۔ اب ہم مدرسے تو نہیں جا سکتے ہیں، ہمارا ایک راستہ ہے جماعت، یا پھر امام صاحب سے رجوع کر سکتے ہیں، امام صاحب سے لکھ سکتے ہیں۔ روزانہ اگر 10 منٹ بھی آپ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے دیں گے تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر آرام سے آپ قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے کوشش کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ قرآن کریم کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ میرا موضوع تو اصل مسجد کے اوپر تھا، اصل نماز کے وجوہات کے اوپر میں نے بتا دیا کہ نماز پڑھنے کے لیے قرآن کریم کتنا ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگوں، حدیث ہے جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ ایک بادشاہ کا اعلان ہوا، یعنی مشورہ ہوا، جیسے ہم سب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسجد بنانی ہے، مسجد بنانے کے لیے کون کتنا دے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اکیلے کی مسجد بناؤں گا، کسی کا کوئی رقم نہیں لوں گا۔ تو اس مجلس میں لکڑہارے بھی بیٹھا ہوا۔ جب مسجد بننے لگی تو لکڑہارے اپنی لکڑیاں بیچ کر کے انہوں نے سوچا کہ میں اپنی لکڑی کو بیچ کر کے
میں بھی جتنا ہم سے ہو سکے اپنی اینٹ کو اس مسجد میں لگاؤں گا. لیکن بادشاہ نے بالکل منع کر دیا. تو ان کے دماغ میں ایک بات سوچی، دماغ میں ایک بات آئی کہ لکڑیاں اکٹھا کر کے بیچ کر کے لکڑیوں کے اندر اینٹ کو رکھوں گا اور چھپا کر کے لے جاؤں گا، اور جہاں بادشاہ کی اینٹ رکھی ہوئی ہے ان اینٹوں کو مکس کر دوں گا. جب اینٹ آپس میں مل جائیں گی تو پتہ نہیں چلنے کا. میرے محترم بزرگوں، جب بادشاہ رات کو سوتا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ جو جنت میں میرا محل ہے، میرے محل کے سامنے ایک اور محل ہے. جب خواب کی تعبیر معلوم کیا گیا تو پتہ چلا میرے محل کے برابر جو محل ہے وہ لکڑہارے کی محل ہے. یعنی ایک دو اینٹ کے بدلے میں ان کو ایک محل مل گیا. میرے محترم بزرگوں، اللہ کے گھر کے لیے ہم جتنی قربانیاں کریں گے اتنا ہی کم ہے. تو آپ کے علاقے میں ادھر ملچھری ہردار کے پاس، رانی کے پاس ملچھری گاؤں پڑتا ہے، وہیں پہ ایک مسجد